ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں، تاہم مذاکرات کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ مذاکرات کا مطلب یہ نہیں کہ ایران کسی بھی قیمت پر بات چیت کرے گا، بلکہ طے شدہ حدود کا احترام لازمی ہوگا۔ لبنان میں جنگ بندی اور منجمد اثاثوں کی بحالی بنیادی شرائط میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ان شرائط کا احترام نہ کریں تو اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ سابقہ وعدوں کی خلاف ورزی کو ایرانی موقف کی عدم قبولیت سمجھا جائے گا۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں، تاہم مذاکرات کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ مذاکرات کا مطلب یہ نہیں کہ ایران کسی بھی قیمت پر بات چیت کرے گا، بلکہ طے شدہ حدود کا احترام لازمی ہوگا۔ لبنان میں جنگ بندی اور منجمد اثاثوں کی بحالی بنیادی شرائط میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ان شرائط کا احترام نہ کریں تو اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ سابقہ وعدوں کی خلاف ورزی کو ایرانی موقف کی عدم قبولیت سمجھا جائے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے نمائندے آج شام مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق مذاکرات کے لیے امریکی وفد 2 مرحلوں میں پاکستان پہنچے گا۔ پہلے مرحلے میں سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر اسلام آباد آئیں گے۔ دوسرے مرحلے میں نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کی مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے وہ اسے قبول کرے گا۔ ایران سے امن معاہدہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ دوستانہ انداز میں ہو یا مشکل طریقے سے۔ آبنائے ہرمز کی بندی سے ایران کو یومیہ $50 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ ڈیل نہ ہونے پر ایرانی بجلی گھروں اور پلوں کو اڑانے کی دھمکی بھی دی۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے نمائندے آج شام مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق مذاکرات کے لیے امریکی وفد 2 مرحلوں میں پاکستان پہنچے گا۔ پہلے مرحلے میں سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر اسلام آباد آئیں گے۔ دوسرے مرحلے میں نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کی مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے وہ اسے قبول کرے گا۔ ایران سے امن معاہدہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ دوستانہ انداز میں ہو یا مشکل طریقے سے۔ آبنائے ہرمز کی بندی سے ایران کو یومیہ $50 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ ڈیل نہ ہونے پر ایرانی بجلی گھروں اور پلوں کو اڑانے کی دھمکی بھی دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی مذاکراتی وفد کو اسلام آباد بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ ایران سے بات چیت کے لیے امریکی نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ہمارے نمائندے آج شام مذاکرات کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ یقین ہے ہم معاہدے پر پہنچنے کے قریب ہیں۔ ہم ایران کو منصفانہ اور قابل قبول پیشکش دے رہے ہیں۔ اس سے دوستانہ یا مشکل طریقے سے معاہدہ ضرور ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندش کے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ کہا ایران نے فرانسیسی اور برطانوی بحری جہازوں پر گولیاں چلا کر سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ ہرمز کی بندش سے ایران کو یومیہ $50 کروڑ کا نقصان ہوا۔ ایران نے ڈیل قبول نہ کی تو اس کا ہر پاور پلانٹ اور پل تباہ کر دیں گے۔ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں وہ کریں گے جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ٹرمپ نے تہران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی کلنگ مشین کے خاتمے کا وقت قریب ہے۔ امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ایران ہماری مدد کر رہا ہے لیکن جانتا نہیں۔ عزت کے ساتھ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ کہا کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، جنگیں اور تنازعات ہم نے شروع نہیں کیے۔ ٹرمپ کے ایران کو جوہری توانائی سے محروم کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ٹرمپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ عوام کو اس کے حقوق سے روکے۔ دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ہمارا موقف خطے میں امن اور استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ عزت کے ساتھ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر کا بیان پر رد عمل۔ کہا کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، جنگیں اور تنازعات ہم نے شروع نہیں کیے۔ ٹرمپ کے ایران کو جوہری توانائی سے محروم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا روز منگل کو ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ کی ایڈوانس ٹیم اسلام آباد میں موجود۔ امریکہ کی مذاکراتی ٹیم خصوصی طیارے سے اسلام آباد پہنچی۔ مذاکرات کے لیے امریکی وفد 2 مرحلوں میں پاکستان پہنچے گا۔
پہلے مرحلے میں اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر اسلام آباد آئیں گے۔ دوسرے مرحلے میں نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کی مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق اگر امریکہ اور ایران کسی ڈیل پر متفق ہو گئے تو صدر ٹرمپ اور ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان معاہدے پر دستخط کے لیے اسلام آباد پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وفد اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی دیگر حکام کے ہمراہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچے گا۔